ہوا میں خنکی گھلی ہوئی تھی، شام ڈھل رہی تھی اور شہر کی عمارتوں کے درمیان روشنیوں کے سائے پھیل رہے تھے۔ ایمن یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، دل میں عجیب بے چینی لیے جیسے کوئی اندیکھا واقعہ اس کے راستے میں کھڑا ہو۔ وہ ہمیشہ خاموش مگر مضبوط لڑکی تھی، زندگی کی حقیقتوں کے بوجھ میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صرف کوئی احساس دل ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب ایک موٹر بائیک اس کے سامنے آ کر رکی۔ ہیلمٹ اترا اور سامنے حارث تھا، وہی جسے دیکھ کر ایمن کی دھڑکن بدل جاتی تھی، جو ہمیشہ سنجیدہ اور اپنے میں رہنے والا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، ایمن فوراً بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑنا ہے۔ ایمن چونکی، کیا ہوا؟ حارث نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی بیٹھ جاؤ۔ وہ بائیک پر بیٹھ گئی اور بائیک تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، جیسے ہوا کے اندر کوئی خطرہ ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حارث بولا، ایمن وعدہ کرو گھبراؤ گی نہیں؟ وہ دھیرے سے بولی، بتائیں۔ حارث نے گہرا سانس لے کر کہا، مجھے 3 دن سے کوئی فالو کر رہا ہے اور آج پہلی بار مجھے لگا کہ وہ تم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایمن کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پر کیوں؟ حارث نے نظریں روڈ سے نہیں ہٹائیں۔ کیونکہ وہ شخص میری زندگی کا ایک ایسا راز جانتا ہے جو سامنے آ گیا تو نہ صرف میری بلکہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ وہ راز تم سے بھی جڑا ہے۔ ایمن ساکت رہ گئی، ہوا جیسے رک گئی، رات جیسے خاموش ہو گئی۔ اس لمحے پیچھے سے ایک بائیک کی تیز آواز ابھری، وہ دونوں کے قریب آ رہی تھی، بہت تیزی سے، سیدھی ان کی طرف۔ حارث نے ایک جھٹکے سے بائیک موڑی تاکہ پیچھے آتی بائیک سے فاصلہ بڑھ جائے، مگر وہ بائیک ضد کی طرح ان کے پیچھے جمی رہی۔ رفتار بڑھتی گئی اور ایمن کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ پیچھے مڑی تو بائیک پر بیٹھے شخص کا چہرہ ہیلمٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی چمکتی دکھائی دی، جو سیدھی ایمن پر جمی ہوئی تھی۔ حارث نے بے چینی سے کہا، ایمن نیچے جھک جاؤ، اور ایمن فوراً جھک گئی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی چیز ان کے سر کے اوپر سے تیزی سے گزری ہو، شاید پتھر یا کوئی اور چیز۔ حارث نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اسے جانتا ہوں، مگر یہاں کیوں پہنچ گیا؟ ایمن نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ مگر حارث جواب نہ دیا، بس بائیک کی رفتار اور بڑھا دی۔ شہر کی روشنیوں میں دونوں کے سائے تیزی سے لپکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اچانک حارث نے بریک لگائی اور ایک تنگ گلی میں بائیک ڈال دی۔ پیچھے آنے والی بائیک لمحہ بھر کو رک گئی، جیسے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ انہوں نے کس طرف گھوم کر فرار حاصل کیا ہے۔ حارث نے بائیک روک کر ایمن کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے نیچے اتارتے ہوئے کہا، چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دونوں تیز قدموں سے تنگ گلی میں بھاگنے لگے۔ گلی ویران تھی، مگر ایمن محسوس کر سکتی تھی کہ کہیں دور سے کسی کے قدموں کی دھیمی آواز ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ حارث نے ایمن کو ایک پرانی لوہے کی گیٹ کے پیچھے چھپایا، خود باہر کھڑا ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف نہیں تھا، اس بار غصہ تھا، جیسے وہ کسی ایسے ماضی سے بھاگ رہا ہو جسے دفن سمجھ بیٹھا تھا۔ ایمن نے لرزتی آواز میں کہا، حارث، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حارث ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، ایمن، وہ شخص جس نے ہمیں فالو کیا، وہ صرف میرا دشمن نہیں، وہ تمہاری زندگی میں وہ سچ لانے والا ہے جسے میں برسوں سے چھپائے بیٹھا ہوں۔ اگر وہ سچ سامنے آ گیا تو تم مجھ سے نفرت بھی کر سکتی ہو۔ ایمن کا سانس رک گیا، لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آواز گونجی، وہ شخص انہیں ڈھونڈ چکا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔